الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ منافقت کا انجام قیامت میں بہت خطرناک ہے۔ منافق بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اس رسوائی کا عجیب عالم قرآن کھینچتا ہے، بندے کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کافروں کو بغیر حساب کتاب کے جہنم کے دروازوں سے داخل کر دیں گے، اور مومن اور منافق یہ سب پل صراط پہ پہنچے گے۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، روشنیاں ملیں گی کہ اس پل کو پار کر لیں۔ جو ہی منافق پل پہ چڑھے گا، ٹھک روشنی بجھ جائے گی، ختم۔ یہ کیا ہوا؟ یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ قرآن کہتا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کریں گے۔ وہ پل صراط پہ ہوگا، نور مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ مسلمانوں کو پکاریں گے پیچھے سے، رک جاؤ رک جاؤ، نقتبس من نورکم، تھوڑا نور ہم تم سے لے لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا پیچھے جاؤ، وہاں سے نور لے کر۔ تو یہ بہت مشکل منزل ہے پل صراط کی، جس میں منافقت اتنا برا انجام کروائے گی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ تو یہ منافقت یہ پہلے تو عمل میں ہوتی ہے، یہ ترتیب بھی ضرور سمجھ لیجئے۔ یہ منافقت پہلے عمل میں آتی ہے، نماز کو چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا۔ پھر یہ عقیدے میں جاتی ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کرتی ہے، پھر یہ اللہ رسول کی آیات کا مذاق بھی اڑانے لگتا ہے، پھر یہ دین کے احکامات کی تخفیف بھی کرتا ہے، پھر یہ احکام کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں آٹا نہیں، یہ انکار ہے، یہ انکار ہے۔ ہمارے پاس فرصت نہیں نماز پڑھنے کی، یہ انکار ہے۔ پھر یہ کتاب اللہ کی آیات پہ مذاق کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو یہ بیکار سمجھتے ہیں۔ عمل سے اٹھ اٹھ کے وہ منافقت اس کے ایمان اور اعتقاد میں چلی جاتی ہے۔ پھر یہ دشمنان دین کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ یہ اللہ رسول کے انکار کرنے والوں کو پھر اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایمان میں خطرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کو گھن لگتی ہے منافقت کی۔ اس لیے ہم نے اس منافقت سے بچنا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ منافقت سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے۔ منافقوں کی حالت بیان کر کے کہا قرآن پہ غور کر لیتے تو منافقت نکل جاتی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے اندر منافقت آ گئی۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے، یہی منافقت کا سب سے بڑا علاج ہے۔ کیونکہ یہ اللہ جل جلالہ تجویز کر رہے ہیں قرآن پہ غور کرو۔ ہم علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں جو یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ قرآن پہ غور کرو، قرآن کو سمجھو، خدا کے سورۃ بقرہ پڑھو، اس کو سمجھو۔ کوئی پڑھانے والا نہیں تو کوئی مستند تفسیر لے لو، ہم بھی حاضر ہیں، مشورہ کر لو، تفسیر ہی پڑھنی شروع کرو، درس قرآن میں شامل ہو۔ بہت ذریعے ہیں قرآن کو سمجھنے کے،
ڈھونڈنے والے کو جہاں مل جاتا ہے، صرف توجہ کرنے کی